حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام کو طرح طرح کے فضائل حاصل تھے، مگر ایک خصوصیت ایسی ہے جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوئی، اور وہ اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں تھا، اور وہ کہ آپ کی ذات میں ولایت اور علم کو اتنا جمع کیا گیا کہ اس قدر کوئی اور ولایت اور علم کے جمع ہونے میں شریک نہ تھا۔ آپ میں ولایت اور علم کو جمع کر دیا گیا، یعنی آپ کو ولایت کا بھی منبع اور چشمہ بنا دیا گیا امت محمدی کے لیے، اور علم کا بھی منبع اور چشمہ بنا دیا گیا امت محمدی کے لیے۔ آپ کی ولایت کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا۔ آپ مکہ معظمہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ طیبہ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور ابو یعلا کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے اور نسائی کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، پھر ابن حبان کی بھی ہے، طبرانی کی ہے، اور بہت سارے ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق سے بے شمار صحابہ کرام سے اس حدیث کو صحیح طرق اور صحیح اسانید کے ساتھ روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک تالاب ہے جس کو خم کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی نے ایک مقام پہ ایک میدان میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان سے خطاب کیا اور فرمایا تم میں سے کچھ لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ فرمان جو میرے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے کانوں سے سنا ہو۔ 12 بدری صحابہ اٹھے، 12 صحابہ کرام ایسے اٹھے جو بدری صحابہ تھے، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی سینئر موسٹ بدری صحابہ، وہ اٹھے، ان سب نے گواہی دی کہ جب آقا علیہ السلام نے جس دن یہ فرمایا تھا ہم اس اجتماع میں موجود تھے، ہم نے کانوں سے سنا۔ پوچھا کیا فرمایا تھا، آپ روایت کریں، تو پھر صحابہ نے روایت کی۔ یہ وہ حدیث ہے جو عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے میں روایت کر کے بتا رہا ہوں۔ فقالوا نشہد انا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم، ہم سب گواہی دیتے ہیں، بدری صحابہ کی جماعت نے کہا کہ ہم سب نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں جتنے مومن ہیں ان سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں ان کے؟ وازواجی امہاتہم، اور کیا میری بیویاں یعنی میری ازواج مطہرات سب مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اپنا رشتہ مومنوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم سب نے بآواز بلند عرض کیا یا رسول اللہ حق ہے، آپ کی ذات پاک ہمارے اتنی قریب ہے کہ ہماری جانیں بھی اتنی قریب نہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں ان کے، یہ قرآن مجید کا، اس کی طرف آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے۔ ہم سب نے گواہی دی آقا آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ہماری مقدس مائیں ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کی گواہی سن لی تو فرمایا قال فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کا مولا، دوست اور محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم والی من والاہ
وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اور اس سے دوستی رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اور حضرت عمران بن حسین کی روایت میں آیا، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اب یہ حدیث جامع ترمذی میں اور نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ حسن